بچھڑے ہو جب سے اصغر نادان باپ سے، بچھڑے ہو جب سے اصغر نادان باپ سے، کرتی ہے بہن راتوں کو اٹھ کر تمہارے بات، نالا سنا سکینہ ہے اصغر تمہارے بات، بھیا تڑپ تڑپ کے گزرتے تھے رات دن، بھیا تڑپ تڑپ کے گزرتے تھے رات دن، سوئی نہ چین سے کبھی باہر تمہارے بات، نالا سنا سکینہ ہے اصغر تمہارے بات، بھیا برہن سر ہوئی سب آل مصطفیٰ، بھیا برہن سر ہوئی سب آل مصطفیٰ، سب سے عید چھین لی چادر تمہارے بات، نالا سنا سکینہ ہے اصغر تمہارے بات، مارے تماک تنہا سمجھ کر مجھے چچا، مارے تماک تنہا سمجھ کر مجھے چچا، ظالم نے چھین کانوں کے گوہر تمہارے بات، نالا سنا سکینہ ہے اصغر تمہارے بات، خاموش نام ڈھونڈا ہے اکثر تمہارے بات، نالا سنا سکینہ ہے محمد وآل محمد صلوات، محرم سے 30 محرم تک سولجر بازار تھانے کے سامنے پاپیاں کوآپریٹو سوسائٹی میں روزانہ ٹھیک 9 بجے 21 محرم سے 30 محرم تک مولانا علی مطلب جلسہ خطاب فرمائیں گے، تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی گزارش ہے، بآواز بلند صلوات، اجتماع کی درود پڑھیں اور آگے آگے آنے تاکہ بات نہ ہو، محمد وآل محمد صلوات۔
حسبك أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. محمد وعلى نے جتنی مبین مثال بنایا، اس دین کے اندر ہر اس چیز کو اہمیت حاصل ہے، ہر اس چیز کو اقرار کی وجہ سے دیکھا جاتا ہے جو انسانوں کو کمال تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہے۔ اس دین کے اندر احترام اور اہمیت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کتنا مدد دیتی ہے انسانوں کو کمال تک پہنچنے میں، اور اس نظام کو آپ اقداری نظام تعمیر کرتے ہیں۔ اسلام کا اقداری نظام ہے، یعنی جو چیز جتنا زیادہ مدد دے گی انسانیت کو کمال تک پہنچنے میں، اس کو اتنی ہی زیادہ ہم اہمیت دیا کریں گے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو پروردگار عالم کے اس اقداری نظام کے اندر علم کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان علم کے ذریعے سے پروردگار کی شناخت حاصل کرتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، اور اسی علم کے ذریعے سے جیسا کہ ہم نے عرض کیا دنیا کے مختلف مسائل کے اندر پروردگار عالم کی ہدایت کو سمجھتا ہے۔ سب سے اہم یہ کہ اپنی زندگی کے مقاصد کو طے کرتا ہے علم کے ذریعے سے، اور اسی علم کی روشنی میں اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد انجام دے رہا ہوتا ہے۔ انسان علم کی روشنی میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو مجھے پروردگار عالم نے زندگی عطا کی ہے، جو وسائل مجھے دی گئی ہیں، جو صلاحیتیں مجھے دی گئی ہیں، اہداف کو حاصل کرنے میں، کمالات کو حاصل کرنے میں ان کا بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے، انہی کے حساب سے اپنی زندگی کو طے کر رہا ہوتا ہے اور قدم آگے بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی جو خاصیت عقائد کے اعتبار سے، تاریخی ثبوت کے اعتبار سے قطعی خاصیت ہے، وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام، اطہار علیہ السلام اپنی دنیا کے، اپنے زمانے کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے افراد ہوا کرتے تھے۔ تو کسی نبی کے زمانے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا تھا جو یہ کہے کہ نبی تو کوئی اور ہے لیکن علم میرے پاس زیادہ ہے۔ یا اطہار علیہ السلام کے زمانے میں اتنے دشمن موجود تھے اور مختلف قسم کے الزام لگایا کرتے تھے، انتہائی عجیب و غریب الزامات اہل بیت اطہار علیہ السلام پر لگاتے تھے، اور اپنی دانش میں اطہار علیہ السلام پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ کیا اعتراضات ہوتے تھے؟ وہی جو چیزیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہوتی تھی انہی پر عمل کرنے کو اعتراض بنا دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر امام عالی مقام نے سندھ سے تعلق رکھنے والی ایک کنیز کو آزاد کر کے اپنے عقد نکاح میں شامل کیا۔ سندھ اس زمانے میں پورے ہندوستان پر اطلاق ہوتا تھا، پورا ہندوستان اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا، اور ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو کہ کیوں اس اہل سندھ کے اندر حب اہل بیت اطہار علیہ السلام ایک ایسے مرحلے پر ہے جو دنیا کے کم علاقوں میں پائے جائے گی، ایک مورد یہی تھا کہ امام عالی مقام نے ایک سندھی عورت سے جو اس زمانے میں کنیز تھی آزاد کیا اور اسے اپنے عقد نکاح میں لے آئے۔ تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے غیر عرب کنیز سے شادی کیوں کی؟ اور امام عالی مقام نے اس موقع پر جواب دیا کہ انسان اپنی انسانیت میں مساوات رکھتا ہے، انسان تمام کی تمام برابر ہیں، اور امام عالی مقام جو اگر عربوں کی قوم پرستی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام عرب میں سب سے شریف قبیلہ تھا، سب سے محترم قبیلہ قریش کا تھا، اور قریش میں سب سے زیادہ قابل احترام بنی ہاشم تھے، اور ان بنی ہاشم کے سردار نے اس زمانے کے معاشرتی نظام کے اعتبار سے پسترین خاندان سے شادی کر لی تھی۔ یہ اعتراض تھا، کہتے تھے یہ آپ نے کام کیوں کیا، جبکہ یہ اسلام کی تعلیمات تھی کہ تمام انسانوں کو یکساں سمجھا جائے، تمام انسانوں کو برابر سمجھا جائے۔ اور اعتراض کیا تھا
وہ جو مامون کا اعتراض جو ابھی کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام عالی مقام پہ اعتراض کیا کہ آپ لوگ زہد اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ زہد کے ذریعے سے لوگوں کو ہمارے خلاف برگلا دیں، ہمارے خلاف بغاوت پر مجبور کر دیں، ہمارے خلاف اکسا دیں۔ یہ وہ الزامات تھے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ لگتے تھے، یعنی اسلام پر عمل کرنے کو الزام بنا لیا کرتے تھے۔ لیکن ان میں سے کوئی کبھی یہ نہیں کہہ سکا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام علم میں کوئی مقابل بھی رکھتے ہیں، یعنی کوئی یہ کہتا کہ فلاں آدمی علم میں ان کے مقابلے پر ہے، کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکا۔ لہذا تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں کے اعترافات سے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شدید ترین دشمن ہوا کرتے تھے۔ ایسے مورخین جن کی سیرت ہمیں یوں لگتی ہے کہ بغض اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تاریخ کا حصہ بناتے تھے، وہ تمام بھی اعتراف کرنے پر مجبور تھے کہ علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کوئی مثال، ان کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ علوم کون سے تھے جن کے رکھنے پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو برتری حاصل تھی، اور وہ علوم کون سے علوم تھے جن کو اہل بیت اطہار علیہ السلام معاشرے تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تصور فرمائیے، یہ تو سمندر تھا علوم کا، کیا تھا دنیا کے اندر جو ان کو نہیں معلوم تھا؟ یہ جو تخلیق کائنات کے اندر واسطہ فیض بنے ہوئے تھے، ظاہر ہے کوئی چیز مخفی نہیں تھی۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے جملہ عرض کیا، بعض اوقات وہ افراد جو ہم سے یہ کہا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کو بیان نہیں کرتے، تو ہم ان سے عرض کریں گے کہ آپ اس طرح پہچان ہی نہیں سکتے جس طرح ہم نے اہل بیت کو پہچانا ہے۔ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تخلیق کائنات میں واسطہ فیض سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا کوئی چپا، کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے، کوئی مقام ایسا نہیں ہے، کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جو ان کے واسطہ فیض سے باہر چلا جائے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام اس مقام کے ساتھ سمندر ہیں علوم کا، لیکن کون سے علوم کو دنیا کو دینا چاہتے ہیں یہ قابل غور ہوگا، اور کس علوم کو چاہتے تھے کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے ان تک منتقل ہو جائیں، ورنہ علوم تو ایسے تھے کہ جو انسانوں کے فہم و شعور سے کہیں علوم آگے تھے۔ یعنی وہ امیر المومنین جو یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں، کیا وہ یہ بھی فرمائیں گے کہ وہ آسمان کے راستے میں اور آپ سب سیکھ جائیں؟ یہ تو کہیں طلب نہیں کیا، اور وہ جانتے تھے کہ اگر وہ یہ طلب بھی فرمائیں تو یہ انسان کی قدرت سے بہت اونچی بات ہے، انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آسمانوں کے راستے کو جان لیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، وہ جو دریائے بے کراں ہے، اس دریائے بے کراں میں سے کس کو انسانیت تک منتقل کرنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ لوگ ان علوم کو حاصل کریں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ایک حصہ وہ معجزات ہیں جن کے اوپر وہ دسترسی رکھتے تھے۔ معجزات غیر معمولی وہ صلاحیتیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر موجود تھیں، یعنی وہ جو مشہور واقعات ہیں ہمارے پاس کہ اگر کوئی پوچھتا تھا کہ بتائیے حضرت جبرائیل کہاں ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام واقف تھے، لیکن کیا یہ منتقل کرنا چاہتے تھے؟ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ قیامت تک جو ہمارے معتقدین آئیں، قیامت تک جو ہمارے ماننے والے آئیں، وہ بھی جانیں کہ حضرت جبرائیل کہاں موجود ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ یہ وہ معجزات تھے جو انہوں نے اس بات امامت کے لیے اظہار فرمائے، لیکن لوگوں کو دینا مقصود نہیں تھا کہ ہر کوئی واقف ہو کہ حضرت جبرائیل کہاں موجود ہیں۔ یا امام عالی مقام فرماتے ہیں جنگوں کے اندر کہ ہم جب تلوار چلایا کرتے ہیں تو 70 نسلیں دیکھ کر تلوار چلاتے ہیں، کہ کہیں ان نسلوں کے اندر کوئی اللہ کا ماننے والا تو نہیں آنے والا، وہاں دیکھ کر تلوار چلاتے ہیں۔ کیا اپنے شاگردوں سے بھی یہ چاہتے تھے؟ ماننے والوں تو بہت دور کی بات ہے،
یعنی میں اور آپ تو ماننے والے ہیں نا. اپنے شاگردوں سے یہ چاہتے تھے کہ 70 نسلوں تک پیچھے جا کر دیکھیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں. تو کیا ماننے والوں سے بھی چاہیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ وہ معجزاتی علوم ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دسترسی میں تھے. یا وہ معجزات دکھایا کرتے تھے کہ اگر کبھی کسی دشمن نے ائمہ اطہار علیہ السلام کی اہانت کی غرض سے کسی جادوگر کو لا کھڑا کیا اور امام عالی مقام نے تصویر بنے ہوئے شیر کو حکم دیا کہ جادوگر کو کھا لے، تو کیا ماننے والوں سے بھی چاہتے تھے کہ وہ یہ معجزات کر کے دکھائے؟ ہرگز نہیں. وہ معجزات تھے جو وہ اس بات امامت کے لیے دکھایا کرتے تھے. بس ان معجزات کو سیکھنا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مقصود نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں چاہتے ہم اور آپ سیکھیں ان معجزات کو. بس مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کا سکھانا مقصود مورد نظر نہیں ہے اس کو تو ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں، لیکن جس کا سکھانا مورد نظر ہے اس کو ہم ذکر نہیں کیا کرتے. آپ مجلسوں کا جائزہ لیجئے، مجلسیں ہماری بھری ہوئی ہیں ان معجزات کے ذکر سے جن کا سکھانا مورد نظر ہے ہی نہیں. وہ صرف اس بات امامت کے لیے ہیں. آپ ان معجزات کو ذکر کیجئے وہاں پر جہاں اس بات امامت مورد نظر ہے. لیکن اگر اس بات امامت مورد نظر نہیں ہے، لوگ پہلے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، بچے بھی ان واقعات سے واقف ہیں، اب بار بار ہر روز انہی معجزات کی تکرار کرنا، تو ہم کہیں گے اس سے بڑھ کر علوم موجود ہیں جو وہ سکھانا بھی چاہتے تھے. یہ تو صرف دکھانا چاہتے تھے. اب دوسرے نمبر پہ علوم لے لیجئے. کچھ علوم ایسے علوم ہیں جو انتہائی تخصصی علوم تھے، اسپیشلائز، ایک خاص اسپیشلٹی تھی. اس اسپیشلٹی پر کام کرنے والوں کو وہ علوم دے دیے گئے، کہا تم لوگ یہ علوم سیکھو. تو مثلا حضرت جابر بن حیان کو کہا کہ تم فلاں علم حاصل کرو. ہم محترم سمجھتے ہیں ان لوگوں کو، انہوں نے علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حاصل کیا اور اس کے بعد دنیا تک پہنچایا. یہ تمام قابل احترام ہیں. آیا یہ علوم سیکھنا تمام معتقدین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے تھا؟ مثلا جابر بن حیان کو کیمیا سکھایا، مثلا حشام بن حکم کو مناظرہ سکھایا، کسی اور شخص کو مثلا زرارت بن اعین کو فن حدیث کا ماہر بنا دیا. چاہتے تھے کہ ہر ماننے والا فن حدیث کا ماہر ہو، کیمیا کا ماہر ہو، کلام کا ماہر ہو. نہیں، ایسا نہیں تھا. یہ تخصصی علوم تھے. فلکیات کے اوپر معلومات دی، جاننا چاہتے ہیں تو کتابیں موجود ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے طب کے اوپر کیا کیا معلومات دی. ان تمام معلومات کو جو دیا یہ بھی علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حصہ ہے. لیکن کیا عمومی طور پر ان علوم کو پھیلانے کے لیے آئے تھے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، یہ بھی عمومی طور پر مورد نظر نہیں تھا. بس نہیں چاہتے تھے ہر آدمی کیمیا کا ماہر بنے، نہیں چاہتے تھے ہر آدمی فلکیات کا ماہر بنے. لیکن ایک تیسری کیٹیگری علم کی ایسی ہے جس میں وہ چاہتے تھے ہر آدمی سیکھے، ہر انسان سیکھے، ہر ماننے والا سیکھے. کوئی ماننے والا ایسا نہ ہو جو یہ کہے یہ مجھے نہیں آتا. وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کے وہ بنیادی علوم جو ایک جملے میں انسان کو انسان بنا دے، انسان کو واقعی انسان بنائے. کون کون سے ہیں وہ؟ عبادات کو سیکھے، اس سے پہلے عقائد کو سیکھے، اس کے ساتھ اخلاق کو سیکھے. یہ وہ علوم ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہتے ہیں فرد فرد جانتا ہو. بس فرد فرد عقائد اہل بیت اطہار علیہ السلام سے واقف ہو کہ کن عقائد کا حامل اس کی شخصیت کو ہونا چاہیے. فرد فرد اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام سے واقف ہو کہ اخلاق ایک انسان کے اندر کس قسم کے ہونے چاہیے. فرد فرد عبادات سے واقف ہو کہ اگر عبادات کرنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے انجام دے. یہ وہ علوم تھے جن کے لیے ہر ایک کو دعوت دیا کرتے تھے. بس ان معجزات سے ہٹ کر کہ جن کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں تھا، ان تخصصی علوم سے ہٹ کر کہ جو معجزہ نما تخصصی علوم تھے لیکن ان کا بھی ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری نہیں تھا، ان کا سب کے لیے سیکھنا ضروری تھا. اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جو 1400 سال کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں
ہم ان علوم میں سے کن علوم کو حاصل کرنا چاہیں گے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہم سمجھتے ہیں یہ وہ چیزیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں تک بہر صورت منتقل ہو، کہ اخلاق کیسا اخلاق ہو، عبادات کی کیفیت کیا ہو، عقائد ان کے کس قسم کے عقائد ہیں۔ اور اگر آپ تصور فرمائیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اتنا وسیع رکھا اپنے دروازے کو کہ کسی بھی ماننے والے نہ ماننے والے کو واپس نہیں کیا۔ آپ نے روایت سنی ہے، میں آپ کے سامنے دہرائی دیتا ہوں، امام ششم کے محضر درس میں، درود بھیجے گا محمد و آل محضر درس میں 4000 شاگرد موجود ہوتے تھے۔ یہ میں نے اور آپ نے سنا ہے کہ جب کچھ فرماتے تھے 4000 قلم لکھا کرتے تھے۔ اب اپنے آپ سے پوچھے گا ان 4000 میں ماننے والے کتنے تھے؟ کتنے وہ تھے جو واقعاً ماننے والے تھے؟ تو میں آپ سے عرض کروں گا بہت قلیل تعداد تھی جو ان کے حتیٰ ماننے والوں کی ہو۔ بہت سارے وہ لوگ تھے جو کسی بھی چیز کو نہیں مانتے تھے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سمجھانے میں، علم کو دینے میں اپنے دروازے کو کھلا رکھا تھا۔ اور اگر کہیے کہ ان ماننے والوں میں عمل کرنے والے کتنے تھے، تو پھر انہی امام ششم کی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ فرمایا اگر اس جانوروں کے ریوڑ کے برابر بھی لوگ مجھے عمل کرنے والے مل جاتے تو میں اپنے حق کے لیے قیام کر دیتا۔ یہ مظلومیت تھی کہ 4000 لوگ موجود تھے محضر درس میں، لیکن اتنے لوگ نہیں تھے کہ امام علی مقام فرماتے ہیں جانوروں کے ریوڑ کے برابر لوگ جمع ہو گئے، اتنے لوگ بھی نہیں تھے۔ اب جو کام اگلی نسلوں کے اوپر منتقل ہوا، ہم سمجھتے ہیں یہ ایک مرحلہ تھا علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو حاصل کرنے کا، اس کو باقی رکھنے کا ایک تاریخی مرحلہ، کہ جس میں ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ ان کے علوم پہنچ نہ سکیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے کثرت دشمنوں کے باوجود، اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کے باوجود، حکومت جیسی کسی وسیلے کے نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو دین کے نام پر اس بات کی ترغیب دے رہے تھے کہ وہ ان کے علوم کو زندہ رکھیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں اس معاملے میں امام علی مقام کی شہادت نے ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ کبھی اپنے ذہن میں سوچئے کہ شہادت کے بنیادی پیغام کیا ہیں، اور اس شہادت کا دین کی ترویج میں کیا مقام ہے۔ شہادت اہل بیت اطہار علیہ السلام دین کی ترویج میں کیا مقام رکھتی ہے، تو آپ اپنے اس عمل کے اوپر غور فرمائیے کہ آپ جو یہاں پر تشریف فرما ہیں یہ کس نام پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے جیسے کروڑوں انسان اس وقت دنیا کے اندر رات کے وقت اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکلے ہوئے ہیں، خواتین اپنے بچوں کو لے کر آئی ہوئی ہیں۔ یہ کروڑوں انسان کس بات کی خاطر ہیں؟ یہ سب حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاطر ہے۔ اور اس زمانے میں اسی حب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ ترویج دی کہ وہ ان علوم کو بچا کے رکھیں، تب یہ علوم ہم تک پہنچے۔ اگر وہ شہادت نہ ہوتی تو ان علوم کا دفاع بھی ممکن نہیں تھا، ان علوم کا بقا بھی ممکن نہیں تھا، تو کوئی علوم نہ ہوتے، وہی سب کچھ ہوتا ہے کہ جو ہم نے عرض کیا کبھی بنی امیہ کے در پہ جھکے ہوئے ہوتے سب کے سب۔ اس شہادت نے موقع فراہم کیا کہ لوگوں کے اندر ایک ترویج کی صلاحیت آئے، لوگوں کے اندر کام کرنے کی ہمت بنے، اور خود بخود اس شہادت نے چند درس دیے۔ پہلا درس وہ دروس کے جو شہادت سے حاصل ہوئے، جس کو ہم فلسفہ عبادات کے اندر بیان کرنا چاہیں گے۔ پہلا درس، دین کے دفاع کی ذمہ داری میں چھوٹے بڑے کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ تصور فرمائیے، ہم میں سے بعض لوگ یوں سوچنے لگتے ہیں یہ کام فلاں طبقے کی ذمہ داری ہے، وہ اس کام کو انجام دے، میرے ذمے میں نہیں ہے کہ میں اس کو انجام دوں۔ کوئی اور کام پوچھئے کہ یہ کام کر لو، تو کہا یہ کام اس گروہ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں۔ اور آخر میں تمام کاموں کو ایسے لوگوں پر تقسیم کرنے کے بعد جو کوئی اپنے کام کو انجام نہیں دے رہا، اپنے آپ کو بری الذمہ کر لینا کہ بس میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
قیام امام علی مقام نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ دین کے دفاع میں ہر ایک شخص ذمہ دار ہے۔ بس اس کوفہ کو سوچئے، اس کوفہ میں کیا ہوا؟ آپ اپنے ذہن میں سوچئے گا کہ وہ سب کے سب یا اکثریت اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ ایسا نہیں کہ کوفہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مخالف شہر تھا، کوفہ اہل بیت کے ماننے والوں کا شہر تھا۔ پس یہ ماننے والوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا اور پھر یہی لوگ ساتھ دیتے رہے؟ آپ اس بات پہ بھی غور فرمائیے کہ یہ جو اموی مخالف تحریکیں چل رہی تھیں یہ 61 ہجرہ کے بعد زیادہ تر کوفہ سے چلی ہیں۔ 63 ہجرہ میں قیام توابین ہوا، یہ کہاں سے ہوا؟ یہ اسی کوفہ سے اٹھا۔ 8000 افراد کھڑے ہو گئے امام علی مقام کے نام پر جان دینے کے لیے۔ اس کے بعد 65 ہجرہ میں قیام مختار ثقفی ہوا، وہ کس شہر میں ہوا؟ وہ بھی اسی کوفہ میں ہوا۔ 2 سال تک مختار کوفے کے اندر موجود تھے حاکم کے عنوان سے، اور مخالفین امام اطہار علیہ السلام کا انتقام لے رہے تھے۔ ان کا ساتھ کون دے رہا تھا؟ یہی اہل کوفہ ساتھ دے رہے تھے۔ بس یہ شہر مشہور تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں، لیکن اس وقت کیوں موجود نہیں ہوئے؟ تو ہر ایک کی اپنی تعلیل تھی، ہر ایک کا اپنا سبب تھا۔ ایک مجموعی سبب یہ تھا، کہہ رہے تھے ہمارے قبیلے کا سردار ہمیں ساتھ دینے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ایک عمومی سبب۔ کربلا کے واقعے کے اوپر جو تحلیلی کتابیں لکھی گئی ہیں کبھی ان کا بھی مطالعہ فرمائیے۔ کچھ تو کتابیں وہ ہوتی ہیں جو واقعات پہ لکھی گئی ہیں، کچھ کتابیں وہ ہوتی ہیں جو تحلیلی لکھی گئی ہیں، انالیسس ہوتا ہے ان کے اندر۔ تو جن کتابوں میں انالیسس ہے ان کا مطالعہ فرمائیے۔ تو کوفہ کے لوگوں کے ساتھ نہ دینے کا ایک سبب یہ تھا کہ جتنا بھی کوفہ کے شیعیان تھے وہ قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، اور قبیلے کے رؤساء سب کے سب رشوتیں یا خوف کے سبب اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے تھے۔ یا رشوتیں لیے ہوئے تھے یا عبید اللہ ابن زیاد کا خوف تھا، اور رشوتوں اور خوف کے ذریعے کیا بچا رہے تھے؟ اپنی سرداریوں کو۔ رشوتیں لیے ہوئے تھے، دنیا کا مال و منال لے کر خوش ہو گئے تھے کہ چلو ہم نے دنیا کما لی، اور کچھ لوگ اس بات کے خوف میں مبتلا تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ دیکھو اگر تم نے اپنے قبیلے کا ایک بھی آدمی بھیجا تو میں تمہارے خاندان کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا، تمہاری سرداری ختم کر دوں گا، تمہارے قبیلے کی سرداری کسی اور کے حوالے کر دوں گا۔ اس بات کا خوف کھا گئے۔ کسی کو یہ دھمکی دی کہ تمہارا قبیلہ فلاں علاقے میں رہتا ہے، اس علاقے کی بیخ و بن اکھیڑ دوں گا، ساری زراعتیں ختم کر دوں گا، سارے جانور ختم کر دوں گا۔ اسی بات سے ڈر گئے۔ اب وہ جو قبیلے کے اندر موجود عام آدمی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے پوچھو تم نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے قبیلے کا سردار مجھے اجازت دیتا تو میں ساتھ دے دیتا۔ اب جب کہ قبیلے کے سردار نے اجازت نہیں دی پھر میں کیسے ساتھ دیتا؟ کیوں ساتھ نہیں دیا؟ کہا اگر میں قبیلے کی سردار کی اجازت کے بغیر جاتا تو پھر خاندان میں میرا کیا ہوتا؟ آپ تصور فرما رہے ہیں امامت کے مقابلے میں کیا چیز اہم بن گئی؟ خاندان۔ امامت کے مقابلے میں کیا چیز اہم بن گئی؟ میرا اپنا کمیونٹی کے اندر حسب نسب کہاں جائے گا؟ لوگ میرا احترام کرنا ختم کر دیں گے، لوگ مجھے اپنے خاندان سے نکال دیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایسے خوف ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو کہ جو حق کو پہچان لیتے ہیں، حق کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن حق کی طرف صرف اس وجہ سے نہیں آتے کہ اگر ہم نے حق کو اختیار کیا تو خاندان میں کیا ہوگا۔ انہی چیزوں کا خوف۔ یہ جو امام علی مقام کی تحریک تھی اس نے سب سے پہلے تو ان خوف کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو حق کی پیروی میں اگر خاندان کو دیکھنا ہوتا تو حسین اپنے خاندان کو بچا لیتے۔ تم خاندان سے ڈر رہے تھے نا۔ عمر ابن سعد سے پوچھے کبھی کہ عمر ابن سعد کیا تجھے نہیں معلوم کہ حسین کس کی اولاد ہے؟ میرے خیال میں اس میدان کربلا میں مخالفین میں کوئی عمر ابن سعد سے زیادہ آگاہ نہیں تھا، کوئی عمر ابن سعد سے زیادہ آگاہ نہیں تھا۔ اور میں نے حضرت مسلم کے مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس عمر ابن سعد کو حضرت مسلم نے اپنی وصیت کرنے کے لیے بلایا تھا اپنے پاس۔
یعنی حضرت مسلم یہ سوچتے تھے کہ اس عمر ابن سعد کے اندر شاید اتنی انسانیت ہوگی کہ یہ ہماری وصیت کا پاس رکھے گا۔ اس عمر ابن سعد کو شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں طلب کیا، کہا عمر ابن سعد تو جو مجھے مارنے کا ارادہ کر رہا ہے، شب عاشور کی بات ہے، تو جو مجھے مارنے کا ارادہ کر رہا ہے، میں تجھ سے کچھ ذاتی کلام کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ڈرا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس ذاتی کلام کی خبر عبید اللہ ابن زیاد کو ہو جائے۔ بیچ میں شمر جیسا شخص موجود تھا جو پل پل کی خبر عبید اللہ ابن زیاد کو بھیج رہا تھا کہ عمر ابن سعد اب یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اور اگر عمر ابن سعد ذرا سا بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ نرمی کا سوچتا بھی تھا تو وہ وہاں خبر بھیج دیا کرتا تھا۔ جواب میں عبید اللہ ابن زیاد کا سخت خط آ جایا کرتا تھا کہ میں نے سنا ہے تو فلاں کام کر رہا ہے اور اب یہ کام نہ کر۔ کہا امام نے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی گفتگو ہو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ ایک خیمہ لگا دیا گیا دونوں لشکروں کے درمیان۔ یہ عمر ابن سعد نے اپنی دانش میں اپنے لیے بہت بڑا رسک لیا تھا۔ یہ خیمہ لگا دیا گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا خیمے کے اندر میری طرف سے 2 آدمی جائیں گے، تمہاری طرف سے بھی 2 آدمی جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ فوج کو ساتھ لے کے آیا، ایک ٹکڑے کو خیمے سے کچھ فاصلے پر روک دیا، اپنے ساتھ اپنا ایک غلام لے کر اندر آیا۔ امام علی مقام حضرت علی اکبر کو لے کر اندر آئے، خیمے کے اندر بیٹھ گئے۔ امام علی مقام نے عمر ابن سعد سے کہا کہ اے عمر ابن سعد تو یہ بتا کیا تو نہیں جانتا کہ میں کس کی اولاد ہوں؟ کہنے لگا میں واقف ہوں۔ کہا کیا میں نے تیرا کوئی جرم کیا ہے؟ کیا میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا ہے؟ تمہارا کوئی مال غصب کیا ہے؟ میرا جرم بتاؤ۔ کہا میں جانتا ہوں آپ مجرم نہیں ہیں۔ کہا ان لوگوں نے مجھے دعوت دے کر بلایا ہے تو میں یہاں پر آیا ہوں، میرا جرم کیا ہے؟ کہتا میں جانتا ہوں آپ کا کوئی جرم نہیں ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا پھر یہ ستم کیوں کر رہا ہے؟ کیوں میرے قتل کا ارادہ کیا ہے؟ تو جانتا ہے کہ تیری آخرت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ کہنے لگا میں یہ بھی جانتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا بس تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ عبید اللہ ابن زیاد مجھے میرے گھر سے محروم کر دے گا، کوفہ میں میرا بہت خوبصورت گھر ہے، وہ گھر میرا تباہ کر دے گا۔ امام علی مقام جو عمر ابن سعد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے، فرمایا اے عمر ابن سعد، البتہ یہاں پر اس واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام واقف تھے کہ اگر عمر ابن سعد لیڈر نہیں بنا کوئی اور بن جائے گا۔ اس جد و جہد کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے، مثلا وہ عمر ابن سعد کو اپنی طرف ملا کر یہ چاہتے تھے کہ بس یہ لشکر واپس چلا جائے، نہیں، عمر ابن سعد نہیں ہوتا کوئی اور لین آ جاتا، یہ ان کو بھی پتا تھا، لیکن چاہتے تھے کم سے کم یہ شخص جہنم سے بچ جائے۔ یہ عطوفت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی۔ عمر ابن سعد نہیں ہوتا شمر مارتا، شمر نہیں مارتا کوئی اور مار لیتا، لیکن امام چاہتے تھے یہ تو بچ جائے، ایک انسان بھی بچ جائے، یہ بھی اچھا ہے۔ فرمایا کیوں مار رہا؟ کہنے لگا میرا گھر ہے کوفہ کے اندر۔ امام نے فرمایا تو حجاز چلا جا، میں تجھے اس سے بڑے گھر دوں گا۔ کہنے لگا میرے باغ ہیں یہاں پر۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ حجاز کے باغ کوفہ کے باغ سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، میں تجھے حجاز میں بہت بڑے بڑے باغ دوں گا۔ معذرت چاہتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ کہا مدینے کے اندر حجاز کے اندر تجھے اس سے بڑے باغ دوں گا۔ کہنے لگا کہ کوفہ میں میرے بیوی بچے بھی ہیں۔ اب امام علی مقام خاموش ہو گئے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ امام علی مقام اس عمر ابن سعد سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اپنے بیوی بچوں کو بچانے کا خیال ہے، نبی کی اولادوں کو بچانے کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اب تو اتنا پست ہو گیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے ان تمام اطفال اہل بیت اطہار علیہ السلام ان تمام کی جانیں لینے پر تلا ہوا ہے۔ امام علی مقام خاموش ہو گئے، یعنی اب فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تو اتنا پست ہو گیا ہے تو جا اپنی بیوی بچوں کو بچا لے۔ اور سب جانتے ہیں کہ یہ شخص ہر چیز سے واقف تھا لیکن اپنی ذات کے اندر بہانے بناتا رہا، آخر وقت تک بہانے بناتا رہا، یہاں تک کہ وہی ہوا جو امام علی مقام نے بد دعا دی تھی کہ تجھے تیرے فرش کے اوپر، تجھے تیرے بستر کے اوپر ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ذبح ہوا۔ تو امام علی مقام کے قیام نے پہلا کام جو کیا وہ یہ کہ لوگوں کے بہانوں کو ختم کر دیا، ہر قسم کا بہانہ ختم، ہر قسم کی تعلیل ختم۔ دوسرا کام یہ کیا کہ امام علی مقام نے مظلومیت کو
سکوت کا بہانہ بننے سے روک لیا. میں اس جملے کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مظلومیت کو سکوت کا بہانہ بننے سے روک لیا. اگر کسی کے اندر قدرت ہو اور وہ کام نہ کر رہا ہو تو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اگر کسی میں قدرت نہ ہو، وہ کام نہ کر رہا ہو، تو لوگ بھی یہ کہتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتا ہے میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. اب سوال کربلا کے اندر یہ تھا کہ کیا امام عالی مقام کے پاس کرنے کے لیے وسائل تھے؟ تو بظاہر کچھ انجام دینے کے لیے امام عالی مقام کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا. بظاہر حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے امام عالی مقام کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود امام عالی مقام نے تاریخ کا مؤثر ترین جہاد اپنی مظلومیت کے عالم میں کر کے دکھایا. تو اس میں درس کیا تھا؟ درس یہ تھا کہ مظلومیت تمہارے سکوت کا بہانہ نہیں بن سکتی. تم یہ کہو ہم پہ ظلم ہوتا ہے اور اس ظلم کے بہانے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ طریقہ کار نہیں ہے. اصل طریقہ کار کیا ہے؟ ظلم ہوتا ہے تقیہ بھی اختیار کرو، لیکن کام اپنا جاری رکھو، کام جاری رکھو. اور میں جب اس کی مثال دیتا ہوں تو اسی واقعہ کربلا کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اسی واقعہ کربلا میں عاشور کے دن، بعض روایات کے مطابق عاشور کے دن سے پہلے، کچھ روایات کے مطابق عین عاشور کے دن، ایک یا دو آدمی امام علی مقام کی خدمت میں پہنچے لشکر کوفہ سے بھاگ کر. دو خارجی بھی امام علی مقام سے ملے ہیں. اگر ان تمام باتوں کو جمع کرنا چاہیں کتنے لوگ لشکر امام میں آئے تو ایک تو حضرت حر ابن یزید مشہور، دو خارجی بھی امام علی مقام سے ملے ہیں عین عاشور کے دن. عاشور کے دن ظہر عاشور سے پہلے. خارجی کون ہوتے ہیں؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو عقیدہ رکھتے تھے کہ امام علی مقام کے والد نعوذ باللہ تعالیٰ کفر اختیار کر گئے تھے. حتیٰ وہ دو خارجی لشکر کوفہ کے اندر موجود تھے، ظہر عاشور سے پہلے امام سے مل گئے. کیوں امام سے مل گئے؟ امام کا ایک خطبہ سننے پر کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ اپنی اذانوں میں جس نبی کی نبوت کی گواہی دیتے ہو اس کا نواسہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور ہے کیا؟ ان دونوں ذہن کے اوپر یہ بات پہنچ گئی اور کہا کہ ہاں، جس نبی کی نبوت کی ہم گواہی دیا کرتے ہیں اس کے نواسے کو بے جرم و خطا کیوں ماریں؟ یہ کہہ کر امام علی مقام کی طرف آ گئے. دو آدمی اور ملے اور وہ کوفہ ہی کے تھے اور کوفہ میں اہل بیت کے ماننے والوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن لشکر کوفہ کا ساتھ دے رہے تھے. جب مل گئے تو اصحاب نے یہ پوچھا کہ تم لوگ جب ماننے والے تھے اور ماننے والوں ہی میں شمار ہو رہے تھے اور اب بھی تم نے ملنا تھا تو لشکر کوفہ میں کیوں موجود تھے؟ اب تصور فرمائیے، یہ تقیہ کی صحیح تصویر ہے. اب جو عرض ہوا ہوگا وہ یہ کہ ان دونوں یہ کہا کہ ہم کوفہ سے نکل کر امام کی نصرت کے لیے آنا چاہتے تھے، کوفہ سے نکل کر امام کی نصرت کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن جس راستے کو اختیار کرتے تھے کوئی نہ کوئی پہرے دار وہاں موجود ہوتا تھا جو جانے والوں کو بے ہر صورت اذیت و آزار کا نشانہ بناتا تھا. کوفہ سے نکل کر امام سے ملحق ہونے کا یہی ایک راستہ تھا جو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم لشکر یزید کے ساتھ چلے جائیں، لشکر یزید کے ساتھ جائیں اور عین موقع پر امام کی نصرت کے لیے موجود ہو جائیں. میں کہوں گا تقیہ کی یہ صورت ہے جو عبادت ہے. محمد وعلی محمد صلوات. کہ جان بچانے کے لیے لشکر یزید کا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ جان دینے کے لیے لشکر یزید کا ساتھ دے رہے تھے کہ ہم خاص موقع پر جان دے دیں گے، لیکن فی الحال لشکر یزید کے اندر جانا پڑے گا کیونکہ لشکر حسین سے ملحق ہونے کا اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں مظلومیت میں فعالیت اس کو کہتے ہیں کہ مظلوم تو رہے لیکن مظلومیت کے باوجود اپنی کارروائی کو ختم نہ کرے، مظلومیت کے باوجود اپنے عمل کو ختم نہ کرے. اگر آج کے حالات اچھے ہیں تب تو یقیناً کام کرنے کے لیے مناسب ہے، اگر برے بھی ہوں تو کیا سکوت اختیار کر لیا جائے؟
کوئی کام نہ کیا جائے، ہمارے خیال میں یہ غلط فکر ہوگی۔ ہمارا کام یہ ہے اپنے وظائف کو انجام دینا، بے ہر صورت جس صورت میں بھی ممکن ہو کچھ نہ کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کرتے رہنا۔ ہم سمجھتے ہیں تمام عبادات کا محور یہیں پر ہے، تمام عبادات کا محور یہیں پر ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان اپنے دین کی خاطر عمل انجام دیتا رہے، اور یہ جو فلسفہ شہادت ہم عرض کرتے ہیں وہ اسی کے اوپر ہے۔ ورنہ اگر فلسفہ شہادت لوگوں کے اندر تحریک نہ لاتی تو یقین فرمائیے ہر امام کو بار بار شہادت دینی پڑتی۔ چونکہ شہادت کے اندر تحریک تھی لہذا ہر امام نے بار بار شہادت نہیں دی، ورنہ ہر دور کے امام کو شہادت دینی پڑتی، ہر دور کے امام کو اسی طرح شہادت دینی پڑتی جس طرح امام حسین علیہ السلام نے دی۔ لیکن انہوں نے اس ظلم و ستم کے خلاف ایک ایسی آواز اٹھائی جو ہر دور میں انسانوں کو یزیدیت کے خلاف کھڑی کرتے رہے، اور کہا اب اس کے پیغام کو پہنچانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی میں اور آپ جو موجود ہیں اس عجیب معاشرے کے اندر جہاں اقدار پامال ہو گئی ہیں، جہاں وسائل کفر کے ہاتھ میں ہیں، جہاں وسائل منافقت کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا یہ کفر اور منافقت کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ آپ اس معاشرے کے اندر اگر گھوم پھر کر دیکھنا شروع کریں تو آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو انتہائی غیر متوازن حالات کے اندر ایسے کام کر رہے ہوں گے جو ہم سمجھیں گے کہ شاید آئیڈیل معاشرے میں کرنے کے ہیں۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے اداروں کے نام گنواؤں، لیکن اگر صرف کام کی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ کام کرنے والے موجود ہیں ایسے علاقوں کے اندر جہاں بچوں کو 20 25 روپے دے کر پورے دن کلاشنکوف لے کر گلی کے کونے پہ کھڑے کر دیا جاتا تھا۔ 25 روپے دیتے تھے، کہتے تھے یہ 25 روپے لے لو اور اس گلی میں کلاشنکوف لے کر کھڑے ہو جاؤ، ہماری تنظیم کی حمایت کے لیے حفاظت دو۔ بچوں کے مستقبل اس طرح سے برباد ہوئے۔ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے اس قسم کے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کا وعدہ کیا، 1800 بچوں کو تربیت دی۔ اس کراچی کے اندر ایسے علاقوں میں جہاں غربت اور فقر کا یہ عالم تھا کہ والدین 20-25 روپے پر بچوں کو اس طرح بھیج دیا کرتے تھے، اس علاقے میں 1800 بچوں کو تربیت دی۔ کوئی سوچ سکے گا کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو رہا ہے۔ اسی دنیا کے اندر، اسی کراچی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کام یہ ہے کہ ایسے بچوں کی حفاظت کریں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں گلی سے اٹھائے گئے، گلیوں سے اٹھا کر۔ میں خود واقف ہوں، ان گلی سے نکلنے والے بعض بچے CA کر چکے ہیں، میں خود واقف ہوں، پرسنلی جانتا ہوں۔ کام کرنے والے لوگ کام کر رہے ہیں بدترین جگہ کے اوپر، یعنی کراچی کے ایک ایسے نکڑ میں کہ جہاں پر ہم اور آپ جیسا آدمی سوچ بھی نہیں پائے گا کہ ہم وہاں قدم ہی رکھ پائیں، اس علاقے میں بیٹھ کر یہ کام کرنا۔ لوگ کرنے والے موجود جن کے اندر حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نتیجے میں یہ جذبہ موجود ہے کہ ہمیں ہر وقت کچھ نہ کچھ خدمت کرنی ہے، چاہے حالات کتنے ہی نامساعد کیوں نہ ہوں۔ میں اور آپ تو بہت بہتر حالات میں ہیں، ہمیں تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے لیے بس چند جملات اور آخر میں اس باب میں عرض کروں گا۔ آپ اپنی زندگی میں ہر ہفتے میں 2 گھنٹے نکال لیجئے، بس آپ کے پاس زندگی ہے اللہ کی دی ہوئی، آپ اس زندگی کو گزر بسر کر رہے ہیں، صبح سے شام تک اپنی اولاد کی خاطر کرتے ہیں، اپنے خاندان کی خاطر کرتے ہیں، اپنی زندگی کی خاطر کرتے ہیں، آپ معاش کے اوپر توجہ دیتے ہیں، کس چیز پر توجہ دیتے ہیں، یہ آپ کا کام۔ 2 گھنٹے ہر ہفتے ایسے نکالیے جس میں آپ یہ کہیں کہ یہ 2 گھنٹے صرف اہل بیت کی خدمت کرنے کے لیے رکھیں۔ تو آپ دیکھیے اتنے کروڑ افراد ہیں اہل بیت کے ماننے والے، 2 گھنٹے اگر اہل بیت کے علوم کی ترویج پر دے دیں، 2 گھنٹے اہل بیت کے ماننے والوں کی زندگی میں بہتری لانے پر خرچ کر دیں تو کتنی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ سادہ سا کام ہے، ڈھونڈیے کوئی مخلص آدمی آپ کو مل جائے جو کام کر رہا ہو، آپ اس کا ساتھ دے دیجئے، جا کے پوچھئے کیا کام ہو سکتا ہے، کام میں ساتھ دیجئے۔ یعنی کیوں ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں اپنا سیٹ اپ علیحدہ بناؤں؟ نہیں، یہ فکر معقول فکر نہیں لگتی ہمیں۔
پہلے سے دسیوں لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو افرادی قوت کی کمی ہے، ان کو وسائل کی کمی ہے، آپ فردی قوت بن جائیے، آپ ان کے وسائل کو فراہم کر لیجئے۔ اور میں بار بار کہوں گا، خود پرسنلی 2 گھنٹے انوالو رہیے۔ کیوں؟ ذرا آپ بھی تو بیواؤں کی آہ سنیں۔ یہ نہیں کیجیے گا کہ یہ بتاؤ کتنے چاہیے، چیک کاٹا اور پکڑا دیا، یہ کام نہیں کیجیے گا۔ خود جا کے سنیے یتیموں کی آوازوں کو، خود جا کے سنیں بیواؤں کی آہوں کو، خود جا کر انسانیت پر ٹوٹنے والے ظلم دیکھیے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ جو دے رہے ہیں یہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے جو یہ لوگ جھیل رہے ہیں۔ پرسنلی جائیے اور جا کر دیکھیے کہ یہ لوگ کن مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں، اور اس کے بعد اندازہ لگائیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ ان لوگوں کا جرم ہے کیا، کیا خطا ہے، کیا جرم ہے ان لوگوں کا، سوائے یہ کہ ان کا باپ اہل بیت کا ماننے والا ہے، سوائے یہ کہ ان کا سرپرست اہل بیت کا ماننے والا تھا، اور دسیوں ظلم جو اس سوسائٹی کے اندر ہو رہے ہیں۔ نہیں معلوم کتنے لوگ، ہم نے معلوم کیا جیلوں کے اندر 90% لوگ کہ جو پڑے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے، تقریباً 90% لوگ بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، پرسان حال کوئی نہیں، لوگ اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے، معاونت کیجیے۔ تو جب آپ خود ان مسائل کے اندر جائیں گے اور پرسنلی انوالو ہوں گے، لوگوں کی مشقتوں کو دیکھیں گے، مصائب کو دیکھیں گے، تب آپ کو احساس ہوگا۔ اور پھر ان تمام مصائب میں ان لوگوں کا حب اہل بیت دیکھیے گا کہ اہل بیت سے عشق ان کے دلوں میں کس حد میں ہے، تو میں اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ لوگ شدید ترین سختیوں میں حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کیا مقام دیا کرتے ہیں۔ اور میں کہوں گا یہ پاکستان کے عوام خوش قسمت ہے، اس کے اوپر وہ ظلم نہیں ہوئے ہیں جو مثال کے طور پر عراق میں ہوئے ہیں۔ کبھی موقع نکالیے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ان عراقیوں سے پوچھیے ان کے اوپر کیا بیت چکی ہے۔ اتنا میں سوچا کرتا تھا کہ یہ صدام ہٹے گا تو جو مظالم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں پر ہوئے ہیں وہ سامنے آئیں گے، لیکن یقین مانیے سامنے نہیں آ سکے۔ اس امریکہ نے وہاں پہنچ کر ان سب کو بھی چھپانے کی کوشش کر دی کہ جو کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے جھیلا۔ ہم جو پرسنلی ان سے سنا کرتے تھے وہ اتنا زیادہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور ایسے موقع پر عجیب بات یہ ہے کہ میں نے خود ذاتاً ایسے لوگوں کے اندر مشاہدہ کیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں کو اتنا ٹارچر ہوتا تھا، تم لوگوں کا کوئی جسم کا ٹکڑا یہ لوگ چھوڑتے نہیں تھے جس کے اوپر ظلم نہ کیا ہو، ہمت کیسے آتی تھی اتنا ظلم جھیلنے کی؟ آخر انسان کے اندر برداشت کی کوئی صلاحیت ہوتی ہے، برداشت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ 10 سال جیلوں میں سزا کے ساتھ، یعنی وہ کہتا تھا ہر روز سزا، ہر روز ٹارچر، اور ایسی ایسی اذیت ناک سزائیں کہ میں بتا نہیں پاؤں گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ہمت کہاں سے آتی تھی؟ تو یقین فرمائیے کہ یہ لڑکے کہتے تھے، ان میں سے کچھ جوان، کچھ ہماری عمر کے تھے اس وقت جب ہم 15 سال پہلے وہاں پر تھے، تو ان میں سے بعض لڑکے یہ کہتے تھے کہ ہم یہی سوچتے تھے کہ ایک مجلس نے جو درس دیا ہے وہ یہی ہے، عزائے حسینی نے یہی درس دیا کہ جس موقع پر تمام انسانی طاقتیں ختم ہو جائیں وہاں عشق حسین آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے مولا نے اس سے زیادہ جھیلا ہے، تمہارے مولا نے اس سے زیادہ جھیلا ہے۔ تو میں نے ایسے افراد سے ملاقات کی جن کے 3 لڑکے مار دیے گئے، 4 لڑکے مار دیے گئے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کتنا جگر چاہیے ہے کہ انسان 3 لڑکوں کی شہادت قبول کرے؟ تو یقین فرمائیے بہت سارے لوگ ایسے کہنے والے ملتے تھے کہ جو کہتے تھے کہ یہ تو کم ہے، اہل بیت نے کتنی جانیں دی، یہ دیکھو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے کیا، ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح نثار کی۔ تو یہ جو عزام شرکت ہے یہ خود بخود خون کو ولولہ دیتی ہے، خون کو جوش دیتی ہے۔ یہ تاریخ کربلا خود بخود انسانوں کو زندہ کرتی ہے، اور جنہوں نے اس واقعے کے اندر شرکت کی، جو اس واقعے کے اندر موجود تھے، یعنی آپ تصور فرمائیے معصوم تو انتہائی کم ہے، 3 معصوم ہیں واقعے کربلا کے اندر، ایک بچپنے میں، ایک جن کی شہادت ہوئی اور ایک جنہوں نے اسارت اٹھی، اور باقی سب غیر معصوم۔ وہ اصحاب امام علی مقام جن کے لیے امام علی مقام نے فرمایا
کہ کائنات میں اب تک کسی کو وہ اصحاب نصیب نہیں ہوئے جو مجھے نصیب ہوئے، اصحاب امام حسین۔ شب عاشور ہے، شب عاشور کے حوالے سے متعدد واقعات اصحاب امام حسین علیہ السلام سے۔ شب عاشور وہ موقع ہے کہ جب امام عالی مقام نے ایک موقع پر تمام اصحاب کو جمع کیا، اصحاب کو جمع کر لیا اور ان سے خطاب فرمایا کہ دیکھو اصحاب ہو تم لوگ بہت باوفا ہو، تم لوگوں نے اپنی حجت کو پورا کر دیا ہے، تم نے نصرت میں کیے گئے وعدوں کو پورا کر دیا ہے، لیکن اس بات پہ یقین رکھو یہ صرف میرا خون چاہتے ہیں، تم سے کوئی سروکار نہیں، میرا خون بہائے بغیر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے یہاں سے چلا جائے، میں نے تمام بدمشوں کو ختم کر دیا، میں نے ساری پابندیوں کو ختم کر دیا۔ اگر یہ سوچتے ہو کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی ہے تو میں بیعت کو اٹھائے دیتا ہوں۔ وہ امام عالی مقام جو دشمنوں کو بھی چاہتے تھے کہ جہنم سے بچ جائیں، وہ اپنے دوستوں کو کیوں چاہیں گے کہ خون بہائیں؟ فرمایا میں نہیں چاہتا میرے لیے کوئی خون بہائے، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے بیعت کو اٹھائی، تم لوگ بیعت کے اٹھنے کے بعد اب یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جنت میں جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جانے کے لیے یہاں قربانی دینا ضروری ہے، تو یہ بھی تمہیں کہہ دیتا ہوں اس کے لیے یہاں کی قربانی ضرورت نہیں ہے۔ میں جوانان جنت کا سردار ہوں، میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم جنت میں میرے سامنے آؤ گے میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا، میں تمہاری جنتوں کا ضامن بھی ہوں۔ تم لوگ اپنی جانیں بچا کے جانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ۔ میں کہوں گا اتنی مخلصانہ پکار ہے امام کی، تم لوگ خون نہ بہاؤ، تم لوگ میری خاطر کوئی مصیبت نہ جھیلو، اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاؤ، میں حسین اسلام کی خاطر خون دینے کے لیے یہاں رکوں، میں حسین یہاں رکوں گا اسلام کی خاطر خون دینے کے لیے۔ یہ میرے اطفال دیکھتے ہو، یہ میرے گھر والوں کو دیکھتے ہو کہ اسلام کی خاطر ہر ظلم سہنے کے لیے برداشت ہے، لیکن تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ امام عالی مقام نے دیکھا کوئی فرد یہاں سے نہ گیا، امام عالی مقام نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں تم لوگ با شرافت ہو، تم لوگوں کے اندر مردانگی ہے، تم لوگوں کے اندر جرأت ہے، تم لوگوں کے اندر حیا ہے، تم لوگ شاید میرے دیکھنے سے حیا کر رہے ہوگے کہ حسین دیکھ رہے ہیں، حسین کی آنکھوں کے سامنے اٹھ کے کیسے جائے، تو چلو میں تمہارے لیے رات کی تاریکی فراہم کر دیتا ہوں، میں چراغوں کو بجھا دیتا ہوں، اب تاریکی کا موقع اٹھاؤ، جو میرے بچوں کو لے جانا چاہے کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے اور باہر جا کر کہہ دے کہ ہم حسین کے بچوں کو بچا کر لے آئے ہیں۔ امام عالی مقام باہر جانے کا بہانہ بھی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں جو بہانے سے جانا چاہتا ہے تو میں اس کو بہانہ دے رہا ہوں، وہ میرے بچے کا ہاتھ اٹھائے اور چلا جائے اور باہر جا کر یہی کہہ دے اب بھی اصحاب باوفا میں کوئی نہ گیا، سب کے سب بیٹھے رہے۔ جب بیٹھے اپنی تقریروں کا آغاز کیا، زہیر بن قین بجلی کھڑے ہوئے، اصحاب ائمہ کے اقربا سے پہلے کھڑے ہوئے، زہیر بن قین کھڑے ہوئے، کہا مولا آپ جانے کی بات کر رہے ہیں، اگر میری رگوں میں 70 دفعہ خون آئے ہر دفعہ خون بہاؤں گا، آپ کے حضور جان نثار کروں گا۔ نافع بن حلال کھڑے ہوئے، کہا مولا ایک زندگی کا کیا بیان، 1000 دفعہ زندہ ہوں، 1000 دفعہ جلوں، پھر بھی آپ کی راہ میں جان دوں گا۔ اے مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اب قیامت کے دن بیوی کو کیا منہ دکھائے، ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اپنی جانیں آپ کی جان پر نثار کرنی ہے، ہم یہ مقام چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہی نافع حلال ایک دفعہ امام کے ساتھ، شب عاشور ہے نا، شب عاشور بہت گریوں کی رات ہے، بی بی زینب ایک موقع پر گریہ فرما رہی تھی، امام عالی مقام پہنچے، کہا زینب ابھی رو لو کل رونے کا موقع نہ ہوگا، زینب ابھی رو لو کل رونے کا موقع نہ ہوگا۔ نافع بن حلال امام کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک موقع کے اوپر امام عالی مقام نے نافع کو دیکھا،
کہا اے ناطے ساتھ آ جاؤ، ساتھ بلا لیا۔ کہا ناطے تم لوگوں نے بڑا کڑا امتحان دیا ہے، بہت سخت امتحان دیا ہے، ہمارے خون کے ساتھ وفا کر رہے ہو، اب تمہیں میں دکھاؤں کہ کل کون کہاں گرے گا۔ کہا مولا فرما دیجئے۔ کہا دیکھو ناطے وہ مقام دیکھ رہے ہو، میرا کڑی الجواد علی اکبر کل یہاں گر جائے گا۔ کہا اے ناطے اس مقام کو دیکھ رہے ہو، میرا یتیم حسن کل یہاں قربان ہوگا۔ پھر ایک موقع پر اونچا کیا ہاتھ کو، کہا اے ناطے نہر فرات نظر آ رہی ہے، القمہ نظر آ رہی ہے۔ کہا مولا نظر آتی ہے۔ فرمایا اے ناطے بس کچھ فاصلے پر میرے عباس کے شان قطع ہوگی۔ کہا اے ناطے ذرا اور دور چلو، اور دور گئے، ایک جگہ پر آ کر امام عالی مقام تھم گئے، رک گئے۔ کہا ناطے اس جگہ کو دیکھا؟ کہا مولا دیکھا۔ پھر ناطے نے خود کہا اے مولا یہ کیسی عجیب جگہ ہے، یہاں سنسان ہے، تاریخ ہے، لیکن کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی، کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ناطے تو نہ جانے گا یہ میری ماں کی آواز ہے، یہ میرے گرنے کا مقام ہے۔ رات شب عاشور بہت کٹھن رہا۔ امام عالی مقام نے ایک موقع پر سنا کہ بی بی زینب پر کا شکاری ہے، تشریف لائے، بی بی زینب کو دلاسا دیا، تسلی دی۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ اے بھیا کل جب امتحان کی رات یہ ختم ہو جائے گی، کل وہ دن آئے گا، جو عاشور آئے گی، کل معرکہ ہوگا، یہ اصحاب اتنے تھوڑے سے ہیں، ان کی وفا کا امتحان لے لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ان کے اندر کوئی وفا نہ کرے۔ ناطے نے سن لیا، فوراً حبیب بن مظاہر کے پاس آئے۔ تمام اصحاب میں سب سے زیادہ محسن ہے حبیب، ان کے پاس آئے، کہا اے حبیب غضب ہو گیا ہے، بی بی پریشان ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کچھ پرواہ نہ کرو، ابھی جائیں گے، ابھی اپنی وفا کا امتحان ایک اور دیں گے۔ اپنے اصحاب کو جمع کیا، کہا دیکھو امام کے اقربا کل شہید ہوں گے، لیکن ہم سے پہلے کوئی عزیز شہید نہ ہو، ابھی اپنی امتحان دو۔ جا کر بی بی کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے، تمام اصحاب امام خیمے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام عالی مقام کو خطاب کیا، کہا اے مولا اگر اجازت فرمائیے آپ کی خواہر محترمہ سے چند جملے کلام کرنا ہے۔ امام نے اجازت فرمائی۔ حبیب بن مظاہر وہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے والے تیر مجاہد، کہا اے بی بی ہم سب آپ کے غلام ہیں، ہم سب آپ کے بھائی کے نام پر جمع ہوئے ہیں، ہمیں کوئی حب دنیا نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، رات بھی مہلت طلب کی گئی ہے، ہم نے طلب نہ کی۔ اے بی بی ہم کا ہمارا امتحان لینا ہے، یہ جوان سب یہاں کھڑے ہیں، انہوں نے نیامیں توڑ دی ہے، شمشیریں بریدہ کی ہوئی ہے، اپنی گردنوں پر رکھی ہے، بی بی بس اشارہ فرمائیے۔ میں کہوں گا اے زہیر کتنے خوش قسمت ہو، عصر عاشور تو پہلے چلے گئے، ارے عصر عاشور کے بعد ہوتے تو برداشت نہ کر سکتے تھے زہیر۔ اے حبیب اے رافع بڑا کٹھن وقت تھا عصر عاشور آئی۔ ایک موقع آیا امام علی مقام نے ندا دی، حل من ناصر ینصرنا، پہلا ناصر آیا، وہ ششما نصرت کے لیے آیا، امام علی مقام نے قربان کیا۔ پھر دوبارہ تشریف فرما ہوئے، اب بیویوں کے پاس پہنچے، خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے، ایک ندا دی، اے زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، بس غریب کا آخری سلام، اب تم نب کو اللہ کے حافظ کیا۔ سب میں کوہرام بپا ہوا، سب جمع ہو گئے خیمے کے اندر۔ امام عالی مقام نے ایک ایک کر کے سب کو الوداع کیا۔ اس کے بعد بی بی زینب سے فرمایا
کہا اے بہن اماں کے کچھ تبرکات آپ کے پاس ہے؟ کہا ایک صندوقچہ ہے۔ فرمایا لے کر آئیے۔ صندوقچہ لایا گیا، اس صندوقچے کو کھولا، ایک مندرس لباس، ایک پیراہن نکالا، پیراہن کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، پھر خود سے گریبان کو چاک کیا۔ زینب نے جب یہ منظر دیکھا کہا بھیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ کی روانگی کا وقت ہے۔ اماں نے وصیت کی تھی بیٹھ جائیے۔ اماں نے کہا تھا کہ حسین یہ لباس پہنے تو غریب الوطن ہوگا، اس کے گلوں پر بوسہ دینا، اس گلوں پر خنجر چلے گا۔ کہاں پہ بوسہ دوں گی؟ عمل انجام پایا۔ امام عالی مقام نے فرمایا اے بہن آپ نے وصیت پر عمل کیا، اب آپ بیٹھیے، مجھے بھی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ چادر کسائی ہے، رضا سے رکھائی، بازوؤں پہ بوسے دیے۔ ہائے بہن اب خدا حافظ ہے، اب ان بازوؤں پہ رسن منگنی ہے۔ اسارت شروع ہونے والی ہے۔ اب ایک عجیب مرحلہ پیش آیا، تمام اصحاب شہید ہو گئے تھے، ہر اصحابی کے ساتھ کچھ بچے بھی تھے جو لائے گئے تھے۔ یہ سارے بچے چند لہجوں کے یتیم ہوئے ہوئے بچے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی اپنے باپ کے لاشیں دیکھے ہیں۔ سارے یتیم حسین کے اطراف پہ جمع ہو گئے۔ کہا مولا اب تو ابھی یتیم ہوئے ہیں، ہمیں کس کے اوپر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑا ہے؟ امام علی مقام خیمے سے باہر تشریف لائے، خیمے سے باہر تشریف لائے، رن کے اوپر نظر ڈالی، دشمنوں سے بھرا ہوا میدان، اشقیاء سے بھرے ہوئے، شمشیریں اٹھائے ہوئے، نیزے اٹھائے ہوئے، ایک نظر مقتل کی طرف دیکھا، کہا اے میرے دلیرو، اے میرے شاہ سوارو، اے میرے عذاب بابا، اب آواز کیوں نہیں دے رہے؟ حسین تنہا ہے، لاشوں میں جنبش ہوئی، مولا قضائے الہی پر مجبور ہے، ایک زندگی اور ملے۔ امام علی مقام الوداع کیا اور زلجنا کو بلایا، منگایا اٹھا کے زلجنا کو لائے، زلجنا پر سوار ہوئے۔ اب زلجنا پر سوار ہو کر فرمایا اے زلجنا جانتا ہوں تو بھی پیاسا ہے، صبح سے لاشیں اٹھائے، بار بار رن میں گیا ہے، اے زلجنا تو بھی زخمی ہے، بس یہ آخری سواری اور لے چل، پھر کوئی زحمت نہیں ہے، پھر معاملہ ختم ہوگا۔ زلجنا کو حرکت دی، حرکت نہ کی، پھر دوبارہ اشارہ کیا، حرکت نہ دی، زلجنے کو دھمکی دی، سر جھکا لیا۔ امام نے مڑ کر دیکھا، سکینہ قدموں سے لپٹی ہے۔ اے زلجنا تجھے اللہ کا واسطہ میرے بابا کو لا لے کے جا، اے زلجنا ہمیں یتیمی سے بچا لے۔ رخصت کیا، میدان میں آئے، علی کا خون ہے رگوں کے اندر، دو شمشیریں ہاتھ میں لی، دشمن کا مقابلہ کیا، کٹھن مقابلہ کیا، سخت میدان دیا، واپس تشریف لائے، ایک دفعہ بلند آواز میں لا حول ولا قوہ پڑا تاکہ بیویوں کو ڈھارس رہے، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ پھر دوبارہ معرکہ کیا، پھر تشریف لائے۔ اب جب معرکہ کرتے تھے تو کہتے تھے اے لوگوں تم لوگوں نے میرے عباس کو مارا ہے، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے، اب میں مقابلہ کروں۔ خیمے کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، ایک موقع میں مقتل کی طرف دیکھ کر کہا اے عباس اٹھو پیاسے کی جنگوں کو، اے عباس دیکھو تمہارا بھائی کیسے لڑ رہا، گفتان کا رن رہا۔ ایک بار پھر دشمنوں کے درمیان پہنچے، نرغا ہو گیا، قضائے الہی آئی، اپنے آپ کو سجدے میں گرایا،
شور و گل ببا ہوا، بی بی زینب خیمے میں منتظر تھی، زلزلہ خون میں ڈوبا ہوا آیا، سکینہ نے باغ دھانی، ایک جملہ پوچھا زلزلہ سے، اے زلزلہ بتا میرے بابا کو پانی دیا یا پیاسا مارا؟ بی بی زینب تلے زینبیہ پر گئی، اونچی مقام پر گئی، اب جو منظر دیکھا، نوازے رسول زمین پر ہے، تلواریں اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے، نیزے اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں، پکار کر کہا اے عمر سعد کیا نبی کے نوازے کو ذبح کرے گا؟ خیمے میں واپس آئی، آواز آئی قد قتل الحسین بکربلا، آندھی چلی، زلزلہ ہوا، سید سجاد کے پاس آئی، کہا ہے سید سجاد بیٹا غضب ہو گیا، جلدی سے باہر آؤ، اپنے بابا کی خبر کرو۔ امام علی مقام لاٹھی ٹیکے ہوئے خیمے کے باہر آئے، سر اٹھایا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ مظلوم
سر سے اٹھائی نہ گئی لاش مظلوم کی ماں، سر سے اٹھائی نہ گئی لاش مظلوم کی ماں، سر سے اٹھائی نہ گئی لاش مظلوم، سر سے اٹھائی نہ گئی لاش مظلوم کی ماں، سر سے اٹھائی نہ گئی، ہے فرصت ہے تربتی بنائی نہ گئی، ہے فرصت ہے تربتی بنائی نہ گئی، لاش مظلوم کی ماں، سر سے اٹھائی نہ گئی لاش مظلوم کی ماں، سر سے اٹھائی نہ گئی، ہے فرصت ہے تربتی بنائی نہ گئی، ہے فرصت ہے تربتی بنائی نہ گئی، لاش مظلوم کی ماں، سر سے اٹھائی نہ گئی، لاش مظلوم کی ماں، سر سے اٹھائی نہ گئی، لاش زینب کو کوئی بھائی کا پرسا دیتا، لاش زینب کو کوئی بھائی کا پرسا دیتا، پہلے اسلام سے یہ ریت نبھائی نہ گئی، پہلے اسلام سے یہ ریت نبھائی نہ گئی، لاش مظلوم کی ماں، سر سے اٹھائی نہ گئی، لاش مظلوم کی ماں، سر سے اٹھائی نہ گئی،